السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں سوال اور جواب، یہ پارٹ 3 ہے۔ پارٹ 1 اور 2 میں بتا چکی ہوں۔ سوال ہے، نوح علیہ السلام نے طویل تبلیغ کے بعد مایوس ہو کر کفار کی سرکشی کی رپورٹ اللہ پاک کو پیش کرتے ہوئے ان کے لیے کون سی بد دعا کی تھی؟ جواب: اے اللہ، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ سوال کیا ہے، نوح علیہ السلام نے کفار کے لیے بے صبری کی وجہ سے بد دعا کی تھی؟ جواب: نہیں، بلکہ یہ بد دعا اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ سوال: اللہ پاک نے قرآن مجید میں دو چیزوں کو زمانے بھر کے لیے عبرت کے نشان کے طور پر صدیوں سے محفوظ رکھا ہے، کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ جواب ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی اور فرعون کی لاش۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کشتی نوح جسے اللہ پاک نے نشانی کے طور پر صدیوں سے محفوظ رکھا ہے اس وقت کہاں ہے؟ جواب: موجود دور کی تحقیقات کے مطابق یہ ابھی تک کوہ جودی میں موجود ہے۔ سوال ہے، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا سب سے اہم اور نمایاں نکتہ کون سا تھا اور اس کے جواب میں سرداران کفار کا رد عمل کیا تھا؟ جواب ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر بار یہ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، ان کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ ان کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں۔ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاق ہو جائے۔ سوال: رسولوں اور نبیوں کے متعلق تمام قوموں کے جاہل لوگوں کا ہمیشہ سے کیا نظریہ رہا؟ جواب: کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسانوں کی طرف انسان بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا اور تمام نبی بشر انسان ہی تھے۔ سوال: کشتی پر سوار ہوتے وقت دعا کرنے کے لیے اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ جواب: شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ سوال ہے، نوح علیہ السلام کے اس قصہ میں سب سے اہم نمایاں سبق کون سا ہے؟ جواب: خدا کے فیصلے میں چاہے کتنی ہی دیر لگے مگر آخر کار یہ فیصلہ ہو کر رہتا ہے اور وہ لازماً اہل حق کے حق میں اور اہل باطل کے خلاف ہوتا ہے۔ سوال: اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو کر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے، تو اللہ پاک نے اسے منظور کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ جواب: اللہ پاک فرماتے ہیں، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہا ہے۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ سوال ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ جواب: وہ فاسق لوگ تھے۔ سوال ہے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے کون سی 3 باتیں ہمیشہ اور بار بار اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھیں؟ جواب: 1 اللہ کی بندگی، 2 تقویٰ، 3 رسول کی اطاعت۔ سوال: قوم نوح کے لوگ طوفان میں غرق ہونے کے بعد عالم برزخ میں کس عذاب سے دوچار ہوئے؟ جواب: اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، یعنی غرق ہونے کے بعد ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا بلکہ مرنے کے فوراً بعد ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں ہی مبتلا کر دی گئی۔ سوال: دعوت تبلیغ کے ہر مرحلے میں جب حضرت نوح علیہ السلام مشکلات اور مخالفت سے دوچار ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جواب: وہ ان کی روداد تفصیل اپنے رب کے حضور پیش کرتے رہے۔ سوال: قوم نوح کے ان بتوں کے نام بتائیں جنہیں بعد میں مشرکین عرب بھی پوجنے لگے۔ جواب: 2 سواع، یاغوث، یاقوت، یعوق، نصر۔ جواب: 2 سواع، یاغوث، یعوق، نصر۔ سوال: اللہ پاک نے 2 نبیوں کی بیویوں کو کافروں کے معاملے میں بطور مثال پیش کیا ہے، وہ کون تھے اور ان کی بیویوں کا کیا حشر ہوا؟ جواب: اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی، کافروں کا ساتھ دیا کرتی تھی، اور وہ دونوں نبی اللہ کے
مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے۔ دونوں بیویوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ سوال: پیغمبروں میں سب سے طویل عمر پانے والے پیغمبر کا اسم گرامی بتائیے۔ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 1000 سال سے زیادہ۔ سوال: طوفان نوح کے بعد کیا ہوا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دوسرے انسان اور جانور سب زمین پر اتر آئے، دوبارہ آباد ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔ سوال: آدم ثانی کون تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: ابو البشر ثانی کس کا لقب ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سوال: حدیث شریف میں اول اور ارسل کن کو کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال: کیا قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے کا نام موجود ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں کون کون سی نصیحتیں پوشیدہ ہیں؟ جواب: ہر ایک انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ہی جواب دہ ہے۔ باپ کی بزرگی بیٹی کی نافرمانی کا علاج نہیں بن سکتی۔ سوال: بری صحبت زہر قاتل ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک پر صحیح اعتقاد اور بھروسہ کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے۔ نمبر 4، انبیاء کرام سے بشر ہونے کی وجہ سے لغزش ہو سکتی ہے مگر وہ اس پر قائم نہیں رہے بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو تنبیہ کر دی جاتی اور ان سے ہٹا لیتا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ نمبر 6، ہر جرم اور طاعت کی سزا یا جزا لازمی طور پر اس دنیا میں ہی نہیں ملتی بلکہ آخرت میں ان کا سامنا لازمی ہے۔ 7، ظالم اور تکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم اور تکبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پا لیتا ہے۔ 8، قوموں کے عبرتناک واقعہ کی روشنی میں اپنی سیرت و کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اب ختم ہو گیا۔ اب دوسرے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔